لعبا ولہوا وغرتهم الحیات الدنیا، اور اے نبی چھوڑ دیجئے، اگنور کیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو، یعنی جو دین ان کے لیے آیا تھا، یہ اسلام، اسے کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، اور وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ اس کی چمک دمک سے ان کی نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں، وہ اسی کے زلف گراگیر کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور انہیں نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس اپنے کرتوتوں کے سبب سے۔ دیکھنا ایک دن آنے والا ہے، تمہاری پکڑ ہوگی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اس دن اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اس دن اگر وہ سب کچھ پیش کریں جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں اپنے فدیے میں، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اپنے فدیے کے طور پر بھی پیش کرنا چاہیں، لا یؤخذ منہا، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ گرفتار ہلاکت ہوئے ہیں اپنے کیے کی پاداش میں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، بما کانوا یکفرون، اور یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا، ان کی ناشکری کا جو وہ کرتے رہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، ان بتوں کو کہ جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں۔ ان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے؟ یہ تو بت ہیں بے بس اور لاچار۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم اب ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تم ہمیں واپس کھینچنا چاہتے ہو شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، اور وہ لوگ، ان کا معاملہ یہ ہے اس شخص کی مانند کہ جس کو شیاطین نے، جنات نے کسی بیابان میں مخبوط الحواس کر دیا ہو، سرگشتہ و حیران کر دیا ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ اس کے دوست اسے بلا رہے ہیں، کسی جنگل میں ہے ایک شخص بالکل مخبوط الحواس، اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ہماری طرف آؤ، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے حواس مختل ہیں۔ اب ان کی کیفیت ان کفار کی یہ ہو چکی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم سر جھکا دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں اپنے پروردگار کے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں حکم ہوا کہ ہم نماز قائم رکھیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، اسی کے حضور پیشی ہونی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا اور وہ ہو جائے گا، یعنی وہ قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اسی کی بات سچی ہے، شدنی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بھی اختیار اور بادشاہی اسی کی ہوگی، کل اختیار کا مالک اس دن بھی وہی ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ چھپی اور کھلی سب تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمتوں والا ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اب چونکہ موضوع تھا توحید کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں میں سے ایک خاص گوشہ ہے جو یہاں پر اسے نمایاں کیا گیا۔ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے خاص طور پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام کا بھی ذکر کیا ہے، ورنہ اس قسم کی تفاصیل عام طور پر قرآن اگنور کرتا ہے، لیکن کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ تورات میں حضرت ابراہیم کا نام تاریخ بیان ہوا، تاریخ، اس کی تصحیح کی ہے، چونکہ قرآن محیمن ہے، نگہبان ہے، نگران ہے سابقہ آسمانی کتابوں پر،
اور جو غلطی اس میں کی گئی ہے، جو تعریف کی گئی یا کسی وجہ سے کوئی اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہوئی ہے، اس کی جو ہے اصلاح وہ قرآن کر رہا ہے۔ تو اس باپ کا نام آزر تھا، طارق نہیں تھا، ازرو قرآن۔ اتتخذ اصناما آلیہ، اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے، مشاہدہ کراتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، جو خفیہ حکومت ہے اللہ کی، اس کا مشاہدہ کراتے رہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ یہ انبیاء کے ساتھ معاملہ ہے کہ انہیں وہ خفیہ گوشے بھی ان پر کھولے جاتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا وہ اس کا کلائمیکس تھی، وہ اس قسم کے واقعات کی بھی معراج ہے۔ تو ہر نبی کو اور ہر رسول کو مشاہدات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب اندھیرا کر لیا اس پر رات چھا گئی، تو ابراہیم نے دیکھا ایک ستارے کو، قال هذا ربی، کہنے لگے کہ یہ ہے میرا رب۔ اب یہاں پر جو واقعات آ رہے ہیں اس کے بارے میں یہی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے، اور جیسے کہ بعد میں قرآن کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ اصل میں قوم پر اتمام حجت کرنے کے لیے انہوں نے ایک انداز اختیار کیا، کیونکہ وہ قوم جو ہے ستاروں کو پوجتی تھی، کواکب پرست تھی، سورج اور چاند کو پوجتی تھی، تو اسی حوالے سے انہوں نے ان پر اتمام حجت کیا، اور ایک خاص نہج ان کے ذہن کو متوجہ کرنے کا، ان کے دل کے دروازوں پر دستک دینے کا ایک خاص طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا، کہ جب رات گہری ہو گئی اور تو دیکھا ستارے کو، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی جیسے تم کہتے ہو کہ یہ ستارے جو ہیں ان میں الوہیت ہے، تم پوچھتے ہو، تو شاید یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، تو جب وہ ڈوب گیا ستارہ، قال لا احب الافلین، تو فرمایا کہ میں تو پسند نہیں کرتا ڈوب جانے والوں کو اور غائب ہو جانے والوں کو۔ فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہنے لگے کہ اچھا یہ ہے شاید میرا رب۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو جب وہ بھی غائب ہوا، وہ بھی ڈوب گیا، تو فرمایا کہ اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی یقینی طور پر گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سب ان چیزوں میں کوئی الوہیت نہیں ہے، میرا رب ہی مجھے ہدایت دے گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور پھر جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال هذا ربی هذا اکبر، کہنے لگے کہ یہ ہے میرا رب، یہ ویسے بھی سب سے بڑا ہے، چاند ستارے سورج، تو پھر یہ ہوگا رب۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے میری قوم، میں تو بری ہوں، بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اسی ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب تو ایک نظام کے تابع ہیں، یہ سورج چاند ستارے، ان کو پیدا کرنے والا تو ان سے بیونڈ کوئی ہے جس کے حکم کے تابع ہے یہ، تو میں تو اس کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور میرا رخ تو اسی کی طرف ہے، حنیفاً، سب سے یکسو ہو کر، بس اسی ایک اللہ کی طرف میں نے رخ کر لیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ تھا جو نعرہ توحید انہوں نے بلند کیا اپنی قوم میں۔ وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فرمایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں تو نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی چاہے میرے بارے میں کوئی چیز۔ یعنی ان کو ڈرایا گیا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے، گستاخی کی ہے، بت توڑ ڈالے ہیں، تم پر اب یہ جو ہمارے معبود ہیں ان کا کوئی وبال پڑے گا، اب کوئی آفت نازل ہوگی۔ تو میں تو نہیں ڈرتا، ولا اخاف ما تشرکون به، جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے میں ان سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوں۔
ہاں سوائے اس کے کہ میرے رب کی طرف سے ہی کوئی تکلیف کوئی مصیبت مجھے آنی ہو تو وہ اس کے اختیار